انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں،
اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں. یہ طے کیا تھا. اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا. پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں. پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا. پھر الجھ گئے دوستو. پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی. ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں. ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا. رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے. تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر. کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا، عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا. علم و بس کری او یار او ایک کوئی حرف تینوں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے، تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات. تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے. پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے.
یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں. یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں. یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے. لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے، حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟
یہ सेठों के बेटे, मालदारों के बेटे, पीरों के बेटे, बड़े बड़े जनाब मशाइख के साहिबजादगान, इल्ला माशाअल्लाह। आगे ना बढ़ने की वजह क्या है? सिर्फ यह है कि तबीयत का तकाजा ये है कि एक आदमी ने रुमाल पकड़ा है, दूसरे ने जूता पकड़ा है, तीसरा गाड़ी खोल रहा है। जब आप इस कदर ज़्यादा उनको आसानियों में मुब्तला कर देते हैं, फिर उनके लिए जिहाद करना, मैदान में निकलना मुमकिन नहीं रहता। वो आदी नहीं होते। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जिहाद इसलिए कर लिया था, बचपन में ही 7-8 साल की उम्र थी तो माँ 3-3 दिन रोज़े रखवाया करती थी। वो 3-3 दिन रोज़े रखते थे और इफ्तार का वक्त आता था तो जो कुछ पका होता था वो भी उठा के गरीब और मिस्कीन को दे दिया करते थे। तो उन्हें तो आदत थी बचपन से ही। फिर इसलिए ऐसा नहीं होता कि वो खाना नहीं पका तो बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया है, उसकी मर्जी का। आज घर के अंदर जो है वो खाने का सामान मौजूद नहीं था तो उसने टीवी तोड़ दिया, इस तरह फिर नहीं होता, फिर वो घर का नुकसान नहीं करता। हमारे मिजाज में जो बेपना आसानी है, मर्जी का खाना है, मर्जी का पहनना है। अब हमारे कपड़े पुराने नहीं होते, अब डिज़ाइन बदल जाता है। अब वो कहाँ चौकों में वो लोग बैठे हैं जो जूतियां गांठा करते थे। अब कहाँ वो वक्त गया कि जब तोड़े में डाल के सारे घर के जूते ले जाए जाते थे और उनको गांठा जाता था। शादी का मौका और ख़ानदान की शादी का मौका, लेकिन घर के सब लोग जूता पॉलिश करवा के डालते थे, नया नहीं खरीदते। अब तो जूते पहनने का मौका ही नहीं आता, इतने जूते पड़े हुए हैं। कौन सा छोड़ा जाए, कौन सा पहना जाए। ये तन आसानी है, ये गफलत में मुब्तला कर देती है। ये गफलत में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को आराम करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी सहाबी ने ना आज मोटा गद्दा ला के दिया। कहा हुजूर की पुश्ते अतहर पर ना मैं मोटे बान की चारपाई के निशान देखता हूँ, तो ये गद्दा आज मेरे करीम के नीचे बिछाओ, ये बिस्तर आराम दे। हज़रत बिलाल कहते मेरा भी बड़े दिनों से ख्याल था, मैंने वो डबल करके ना बिछा दिया। हुजूर ने आराम किया, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। सुबह महबूब तशरीफ़ लाए, फरमाया रात मेरा बिस्तर किसने बिछाया था? अर्ज़ की हुजूर मैंने बिछाया था। फरमाया उठा लो, आज के बाद ना बिछाना, मुझे तो नींद बड़ी गहरी आई है, मेरे कई नफल रह गए। फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर आराम करने नहीं आया, मैं तो मुसाफिर हूँ, अपना वक्त बिताने के लिए आया हूँ। तुमने ये मेरे लिए नीचे इतना आरामदेह बिस्तर क्यों बिछा दिया? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर मोटे बान की चारपाई के निशान देकर हजरत उमर जैसा बंदा रो पड़ा जो मिजाजन सख्त मिजाज है, और अर्ज की हुजूर ये आपकी क्या कैफियत है? कैसर व किसरा अल्लाह के दुश्मन इतनी आसानियों में और आप इस हाल में। हुजूर ने फरमाया उमर तुम ये पसंद नहीं करते कि दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह हमें ही अता फरमाए? फरमाया मैं कुछ तुम्हारी दुनिया से कुछ हासिल करने नहीं आया। मेरे अजीज ये ना तन आसानी से थोड़ा बचें। गफलत की बुनियादी वजह ये है हमने अपनी मर्जी का खाना है, अपनी मर्जी का, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नापसंद करते हैं। हालांकि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं खाना पक जाता था, करीम ने कभी नहीं फरमाया मुझे नापसंद। कभी तबीयत ना चाहती तो छोड़ देते थे, लेकिन कभी हमने ऐब निकालते नहीं देखा। भाई तन आसानी हमें गाफिल कर रही है। हम सोते ही उस बिस्तर में जो सवेरे आँख खुलने नहीं देता, हमने ओढ़ ही वो वाले बिस्तर लिए हैं, हमने कमरे इस तरह बंद किए हैं कि वहाँ तो हवा मुश्किल से आती, तो आवाज़ किसी की कैसे आएगी। दादा आवाज़ें देते रहे, फजर का वक्त हो गया, वालिद कहते रहे, मुअज्जिन ने रोज़ अजान पढ़ी, पर चूँकि हमने कमरा ही बड़ा आरामदेह बनाया था, हमने करीब कोई चीज़ आने ही नहीं दी। ये थोड़े दिन पहले हमारे शहर का वाक़या, एक साहब ने ज़िला गुजरांवाला के गांव में एक साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तुम्हें रोज़ मना करता हूं कि अजान पढ़ा करो, बाद में नात ना पढ़ा करो, सोना होता है। अजान हो गई, ख़त्म हो गई, तुम एक नात भी सुनाते हो। इसी बात पर उस शख्स को बाहर बुलाया और गोली मार दी। बंदा मार दिया तो मेरी नींद में खलल वाक़या करता है, तो वो तो अवधी नींद सो गया है, तो क्या आप सारी उम्र जागते रहेंगे? आपको भी सोना है, आपको भी जाना है, कब्र में पहुंचना है। ये गाफिलों वाली जो ज़िंदगी है ना, ये तबाह कर देती है, तबाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिर उन पर पक्की मोहरें लग जाती हैं, फिर वो जागना भी चाहे तो आँख नहीं खुलती, फिर उठना भी चाहें तो बेदारी नहीं होती,
اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے۔ کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے۔ اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا۔ پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا، ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے۔ دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ عجیب کیفیت ہم نے دیکھی۔ بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے، عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے، اتنے آنسو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی، تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو ہٹ جا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا، مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جن پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا، یعنی ایک مہینے میں بھی ایک قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے۔ کیا ہم روز فون نہیں سنتے؟ کیا ہمارے پاس جو SMS آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے؟ کیا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں جاری ہیں، تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں 1 دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ درود پاک کی مجالس ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں وظائف پابندی سے پڑھتے؟ کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ غافلوں والی زندگی نہ گزارے، ورنہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اب وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے دل سے روز کلام کریں۔ جس طرح اپنے پیسوں کا روز حساب کرتے ہیں تو اپنے دینی معاملات کا بھی حساب کریں کہ کہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بلا وجہ چھوڑ دیں۔ غافلوں والا وقت نہ گزاریں۔ ایک لمحہ جو زندگی میں غفلت میں گزرتا ہے نا، غفلت میں بڑا خوفناک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا لمحے غافل ہوتے ہیں پر صدیوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کئی دفعہ ایک لمحے کے لیے بندہ غافل ہوتا ہے، اور حضرت شیخ باہو نے تو کہا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو تے مرشد ہو پڑھایا، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ غافل نہ ہونا، جو غافل ہوتے ہیں وہ ایک دن کافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا لگائیں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ اسلام تو ہمیں تازہ ہی بڑا کرتا ہے، کہتا ہے تیری آنکھ کھل گیا نا تو ذرا وضو تو کر اٹھ کے، کیوں؟ تاکہ تیری غفلت ختم ہو۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، ناشتہ کیا تھا، کام کار پہ گئے تھے، بس لگا تھا کام سے دل لگنے تو زور کی اذان ہو گئی، کہا تو واپس آ جا، غافل نہ ہو جانا، آ جا تھوڑی نماز پڑھ جا۔ تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی۔ شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے،
تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا اثر بھی پڑ جا کے۔ تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر، تو اسے کہا کہ نہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائیں، آ جا۔ پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا، تو عشاء پڑھ کے سو، کیا ملے گا؟ تو مدینے والے محبوب فرماتے ہیں عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ، فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا، رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دے، ساری رات عبادت کا ثواب دے دے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو تازہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تازہ، ہمارے نا بزرگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ایز اے اسپیشل جاتے تھے، یہ جو ہم انعقاد کرتے ہیں نا اجتماعات کا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ نصیحت لو، یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ نفع دیتی ہے، آپ کے کانوں سے بات ٹکراتی ہے تو دل میں ایک دفعہ جاتی ضرور ہے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ نہ چل کے جاتے تھے، چل کے جاتے تھے اور جا کہتے تھے کوئی نصیحت ایک ہو جائے، چل کے جایا کرتے تھے تو نصیحت ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ آیا، کئی جگہوں سے ہو کے میرے پاس آیا، تو میرے ساتھ ہاتھ میں لایا، سلام لی تو بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگا حضور کو نصیحت کر دیں۔ تو میں نے کہا نصیحت کیا کرنی ہے، تیرے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، دیکھنا کہیں جہنم میں جل نہ جائیں۔ کہتے ہیں وہ نصیحت میں نے کی تھی، لیکن جب وہ میری نصیحت سن کے رویا نا تو اس کے رونے سے میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا نصیحت میں نے تجھے کی تھی، لیکن دیکھ اس نے میرے دل پہ کتنا اثر کیا ہے۔ نصیحت ہمیشہ یہ بھی غفلت سے جگائے گی، کوشش کریں کوئی بات سیکھیں، کسی سے کچھ سنیں، کوئی خیر کا جملہ لیں، تاکہ دل جو ہے نا وہ مردہ۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں۔ تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، میرے پاس استقامت کوئی نہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر، استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔